الحمد لله الذي هدانا إلى صراط المستقيم والصلاة والسلام على من اختص بالخلق العظيم وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بنصرة الدين القويم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبی الکریم. درود شریف آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ. جیسا کہ آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ آج ہم سید جعفر حسین شاہ صاحب کے ایصال ثواب کے لیے منعقدہ اس محفل میں اکٹھے ہوئے ہیں. ان کی زندگی اللہ کی محبت، اس کے رسول کے تتبع اور اس کے بندوں کے ساتھ محبت پر گزری. وہ اللہ کی زمین پر اللہ کی رحمت تھے. اللہ نے اپنی رحمت واپس اپنے پاس بلائی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے اللہ تعالیٰ ان کے دونوں بھتیجے عزیزی شاہد گردیزی صاحب اور عزیزی ساجد گردیزی صاحب جن کے ساتھ ان کی بہت محبت تھی. شاہد گردیزی صاحب جب چھوٹے سے تھے تو اکثر میرے پاس بیٹھے رہتے تھے. محبت تھی اور یہ محبت صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کا خادم بنایا، اپنے دین کی تبلیغ کے لیے وقف کیا. اللہ تعالیٰ ان دونوں بھائیوں کو اپنے دین پر ثبات نصیب فرمائے، حمیت دین نصیب فرمائے اور غیرت دین نصیب فرمائے. اور وہ توقعات جو حضرت سید بشیر شاہ صاحب اور جعفر شاہ صاحب دونوں بھائیوں نے ان سے رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان توقعات پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے دین کا سچا خادم بنائے. میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اس میں اللہ رب العزت نے مومنین کو سے خطاب کرتے ہوئے ان کو زندگی کے اطوار بھی بتلائے ہیں اور موت کا انداز بھی بتلایا ہے. فرمایا کہ تمہیں زندگی کس طرح گزارنی ہے اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اے اللہ کو ایک ماننے والو، اے اس کے محبوب کے ساتھ غلامی کا تعلق قائم کرنے والو، اے اس کی کتاب پر ایمان لانے والو. زندگی میں تمہیں کون سے اطوار ہونے چاہیے، کس ڈھنگ سے تمہیں گزارنی ہے. اور جب اس زندگی کا خاتمہ ہو رہا ہو تو تمہارے اعمال کی، تمہارے عقائد کی، تمہارے محسوسات کی، تمہارے جذبات کی، تمہارے حالات کیا انداز ہونا چاہیے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. زندہ رہو تو اللہ سے ڈر ڈر کر رہو. زندہ رہو. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو
صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ زندہ رہو تو اللہ سے ڈر کر رہو، اس طرح حق کا تقاتی جس طرح اسے ڈرنے کا حق ہے، جس طرح اسے ڈرنے کا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ما حق کا تقاتی، ما حق کا تقاتی، اس سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں ارشاد فرمائی۔ اسے ڈرنے کا حق کا تقاتی ان یوتا ولا یوسا، کہ جو یہ کہتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں، جو یہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو اپنا الہ مانا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ میں نے اس کے محبوب خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غلامی کا تعلق قائم کیا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ اس کے نازل کردہ احکام، اس کی آیات پر میرا پکا ایمان ہے، قرآن پر پکا ایمان ہے، تو اس کے لیے کیا ہونا ہے؟ یوتا ولا یوسا۔ یہ دعویٰ کرنے کے بعد ہر دعویٰ کی ایک دلیل ہوتی ہے نا، دعویٰ کی ثبوت کے لیے ایک دلیل ہوتی ہے، تو یہ دعویٰ کرنے کے بعد میں ایمان والا ہوں، پھر کیا ہے کہ یوتا ولا یوسا، وہ ہمیشہ اس کا فرما بردار رہے اور کبھی بھی نافرمانی نہ کرے، ہمیشہ اس کا فرما بردار ہے اور کبھی بھی نافرمانی۔ اور دوسرا چیز کہ یذکر ولا ینسا، یذکر ولا ینسا، ہمیشہ اس کو یاد رکھے اور کبھی اس کو بھلائے نہیں، ہمیشہ اس کو یاد رکھے اور کبھی اس کو ولا یکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، اے میرے محبوب کے غلام کہیں ان لوگوں کی مانند نہ ہو جائیں جنہوں نے اپنے اللہ کو بھلا دیا تھا اور اللہ میں بدلے میں ان کو وہ سزا دی کہ وہ خود فراموش بھی بن گئے، اپنے آپ کو بھی بھلا بیٹھے، ان خدا فراموش بھی بن گئے اور خود فراموش بھی بن گئے۔ فرمایا یوتا ولا یوسا، فرما بردار رہے اور نافرمانی نہ کرے، وَيُذْكَرَ وَلَا يُنْسَى، اور ہمیشہ اس کو یاد رکھے اور کبھی اس کو بھلائے۔ یاد رکھے ذکر کرنے سے مراد ہم آسان سبق لے لیتے ہیں کہ پیر صاحب اپنے مرید کو 100 منٹوں کی 1000 منٹوں کی تسبیح بتا دیتے کہ رات دن یہ 1 لاکھ تم نے پورا کرنا ہے، یہ 10 لاکھ تم نے پورے کرنے ہیں، یہ 50 لاکھ۔ جو میں نے اس سے مراد سمجھی ہے، ذکر سے مراد وہ یہ ہے کہ ذکر یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ سارا عالم ہو مگر دیدہ دل دیکھے تمہیں۔ کسی نے کہا تھا نا کہ دل میں ہو یاد تیری، گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ پھر تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کون سا مقام ہوا کہ خلوت میں انجمن آرائی بنا لی؟ معاملہ تو یہ ہے کہ سارا عالم ہو مگر دیدہ دل دیکھے تمہیں، سارا عالم ہو مگر دیدہ دل دیکھے تمہیں، انجمن گرم ہو اور لذت تنہائی ہو، انجمن گرم ہو اور لذت تنہائی ہو۔ تو بازار میں خرید و فروخت کر رہا ہو، اس وقت تجھے اپنا راب یاد ہو کہ کہیں مجھ سے بے ایمانی نہ ہو جائے، کہیں مجھ سے تو جب عہد کر رہا ہو اس وقت تجھے گمان ہو کہ کہیں مجھ سے بدعہدی نہ ہو جائے، جب تو کسی کے ساتھ امانت دار بنا ہوا ہو اس وقت تجھے خیال ہو کہ امانت میں یہ نہ کریں، امانت میں مجھ سے خیانت نہ ہو جائے، امانت میں خیانت نہ ہو جائے۔ تجھے ہر وقت اپنا رب یاد رہے جب تو زندگی کے لمحات گزار رہا ہو، جب تم زندگی کے راہ گزر سے گزر رہا ہو تو ہر معاملے میں تجھے اپنا اللہ یاد رہے، اس کا حکم یاد رہے، اس کا ذکر یاد رہے، اور اس کے یاد کی وجہ سے تو کبھی غلط راہوں کا راہی نہ بن سکے، کبھی تو غلط راہ پر چل نہ سکے، کبھی تیرے عمل میں غیر پختگی نہ آئے، کبھی تیرے عمل میں نافرمانی نہ آئے، یہ اس کو یاد کرنا ہے۔ یذکر ولا ینسا، بندہ ہر وقت اس کو یاد کرتا رہے، یاد رکھے اور کبھی بھی اس کی نافرمانی نہ کرے، نہ اس کو جان کی پرواہ ہو نہ اس کو مال کی پرواہ ہو۔ میں اکثر دوستوں کو یہ بتاتا رہتا ہوں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید ہو گئے، رومیوں کے قید ہو گئے، مومنین کا ایک گروہ بھی قید ہو گیا۔ اس نے کہا کہ عیسائیت قبول کر لے، میں تجھے اپنی بیٹی بھی عقد میں دوں گا اور زمین کا ایک ٹکڑا بھی دوں گا جس کی تو حفاظت کر سکے، جس پر تو حکومت کر سکے گا۔ آپ نے فرمایا لو آتیتنی ما تملک بہی، لو آتیتنی ما تملک بہی اور آتیتنی ما یملک بہ العرب، اگر تو سب کچھ جس کا تو مالک ہے وہ مجھے دے دے اور وہ سب کچھ دے دے جس کے تمام عرب مالک ہیں،
اس شرط پر کا نرجو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم طرفت عینک کہ میں آنکھ پلک جھپکنے کی دیر میں دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم انحراف کر لوں، ما قبل تو میں پھر بھی قبول نہیں کروں گا، میں پھر بھی قبول نہیں کروں گا۔ جب وہ بازار میں جا رہا ہو، جب وہ جان دے رہا ہو، نہ اسے اپنی جان کی پرواہ ہو، اسے صرف اپنے رب کا حکم یاد ہو، اسے صرف اپنے رب کی رضا مقصود ہو، اس کو صرف اپنے رب کی خوشنودی مقصود ہو کہ میرا رب اس معاملے میں مجھ سے ناراض ہے، میرا رب اس معاملے میں مجھ سے ناخوش ہے، تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ لیا چورہ شریف۔ تو فرمایا یذکر ولا ینسا، بندہ ہمیشہ اس کو یاد رکھے اور کبھی اس کو بھلائی نہیں۔ اور تیسری چیز یشکر ولا یکفر، کہ بندہ ہمیشہ اس کا شکر گزار بندہ بن کر رہے اور کبھی بھی کفران نعمت نہ کرے۔ کبھی آیت کریمہ نازل ہے نا کہ ھذا من فضل ربی، یہ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ آپ نے اکثر مقررین سے سنا ہوگا، وہ حدود تک محدود رہتا ہے یا بلقیس کے تخت کو یہاں لانے تک، لیکن اس سے آگے جو مقصود ہے بیان کرنے کا قرآن میں اس معاملے کا، اس پر ہماری نگاہ نہیں ہوتی۔ جب ملکہ بلقیس وہ تخت آ گیا نا، وہ غلام جس کے پاس کتاب کا علم تھا پلک جھپکنے کی دیر میں لے آیا، اتنا بڑا کام ہو گیا، تو سلیمان علیہ السلام نے غرور نہیں فرمایا تھا، تکبر نہیں فرمایا تھا، بلکہ اپنے رب کو یاد کیا تھا اور عرض کی تھی کہ ہاں میرا کوئی کمال نہیں، اس میں سلیمان کا کمال نہیں، ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی۔ یہ بھی ہم لکھ لیتے ہیں، خواہ حرام کی کمائی ڈاکے ڈال کر، دوسروں کے پلاٹ غصب کر کے ہم نے کوٹھیاں چٹھے چاک میں بنائی، لکھ دیتے اوپر ھذا من فضل ربی۔ لیکن اگلی آیت کا حصہ یہ ہماری اور آپ کی رہنمائی کرتے ہیں، ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر، میرا رب مجھے آزمائے کہ اس عطا کے بعد میں اس کا شکر گزار بندہ بن کر رہتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں۔ وَيُشْكَرَ وَلَا يُكْفَرْ، وَيُشْكَرَ وَلَا يُكْفَرْ، دنیا کی دولت بھی اللہ کی عطا ہے، یہ زمین بھی اللہ کی عطا ہے، یہ کارخانے بھی اللہ کی عطا ہے، یہ اولاد بھی اللہ کی عطا ہے، تیری زندگی بھی تجھے اللہ کی عطا ہے، تیری زندگی بھی تجھے اللہ کی عطا ہے۔ جس عطا میں تو ناشکری کرے گا ناشکرہ ہو جائے گا، تجھ پر فرض کیا ہے کہ ہر عطا میں تو کے بعد تو اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ بن اور کفران نعمت نہ کر۔ اللہ رب العزت نے حضرت جعفر شاہ صاحب کو جو بھی عطا کی، اولاد عطا کی، کوئی بھتیجے ان کی اولاد تھے، اولاد عطا کی، انہوں نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے انگلی سے پکڑ کر اللہ کی راہ پہ چلایا، انگلی سے پکڑ کر کو اللہ کی راہ پہ چلانے کی کوشش کی، صحیح کی، جہد کی، اور اللہ کے فضل سے وہ اپنی صحیح میں اس کوشش میں جہد میں کامیاب بھی ہوئی ہے۔ یہ چیز ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے معاملے میں محتاط رہو اور اللہ کے معاملے میں ڈر کر رہو جس طرح اس سے ڈر کر رہنے کا حق ہے، جس طرح اسے ڈرنے کا حق ہے، اور حقیقی ڈرنا، اور وہ کیا ہے کہ یوتا ولا یوسا ویذکر ولا ینسا ویشکر ولا یکفر۔ اور جب تمہیں موت آئے، زندگی گزار کے 100 سال جب تم موت آئے، اس وقت تمہاری حالت کیا ہو؟ انتم مسلم لا تموتن وانتم مسلمون، اور جب موت آئے اس وقت تم اپنے رب کے فرما برداری کی حالت پارو، اپنے رب کی فرما برداری۔ مسلم فرما بردار کو کہتے ہیں، نافرمان کو نہیں کہتے۔ یہ نہیں کہتے کہ تو 150 دے کے حرام کی کمائی سے پکا کے لوگوں کو کھلا دے اور اس حالت میں تجھے موت آئے تو تو مسلمان ہے، نہیں۔ مسلم کہتے ہیں فرما بردار کو جس کا ہر قدم، ہر معاملہ اس سے اللہ کی رضا کو دیکھا ہو، اللہ کے حکم کو دیکھا ہو، اللہ کی رضا کو دیکھا ہو، اللہ کے معاملہ میں، دنیا کے معاملے میں اس نے اللہ کی مرضی کو دیکھا ہو، تو اس حالت میں تمہیں موت آئے کہ پھر اس وقت تم اسلام کی حالت میں ہو، مسلمان کی حالت میں ہو۔ اور جب تو مسلمان کی حالت میں دنیا سے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی رحیم علیہ السلام کے معاملے میں
کہ قال لہو ربہ اسلم، قال لہو ربہ اسلم، اس کے رب نے اس کو فرمایا اے ابراہیم مسلم ہو جا، اے ابراہیم مسلم ہو جا، فرما بردار ہو جا۔ قال اسلمت لرب العالمین، عرض کی کہ میں رب العالمین کا فرما بردار ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسلم، فرما بردار ہو جا بیٹی کی گردن پر چھری چلانے میں، فرما بردار ہو جا اپنی عزت و ناموس کو تنہا جنگل میں چھوڑنے پر، فرما بردار ہو جا آگ میں جل جانے پر۔ قال اسلمت لرب العالمین، عرض کی اے اللہ میں تیری رضا کے لیے اپنے ناموس کو بھی مکہ کی اجاڑ وادی میں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، میں تیری رضا کے لیے اپنے اکلوتے جوان بیٹے کی گردن پر خنجر چلانے کے لیے، چھری پھیرنے کے لیے تیار ہوں، اور میں تیری رضا کی خاطر نمرود کی جلائی ہوئی چتا میں جلنے پر تیار ہوں۔ اور جب مسلمان ایک چیز یاد رکھے گا، تو اس کی راہ میں جلنے کے لیے تیار ہو تو وہ تجھے خالی چھوڑ دے گا نہیں۔ وہ فرماتا ہے جب ابراہیم جلنے کے لیے تیار ہو گیا، جب انہوں نے اسلام کی انتہا کر دی، اطاعت کی انتہا کر دی، مجھے ماننے کی انتہا کر دی، تو پھر میں نے کہا وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا، اے آگ تیری فطرت ہے جلانا، تیری فطرت ہے جلانا، لیکن اب تو اپنی فطرت کے الٹ ہوگی، اب تو اپنے فطرت کے الٹ کام کرے گی۔ وَقُلْنَا يَا نَارُ، اب میرا ابراہیم تیرے پاس آ رہا ہے، اب میرا ابراہیم آ رہا ہے، میری اطاعت پر آ رہا ہے، مجھے یاد کرتے ہوئے آ رہا ہے، میرا شکر گزار بندہ بن کر آ رہا ہے، تیرے پاس آ رہا ہے، اب تو اپنی فطرت کو بدل دے گی، تیرا کام ہے جلانا، لیکن میں رب کا حکم ہے کہ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا، اور تو سلامتی والی بن جانا، تیرا کام ہے اجاڑ دینا، لیکن ابراہیم کے لیے سلامتی دینے والی بن جانا۔ وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، بردن وسلامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ تو میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہا کرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور جب تمہیں موت آئے تو فرما برداری کی حالت میں ہو۔ بحمد اللہ ثم بحمد اللہ، میں تقریباً 38 سال سے یہاں باقاعدگی سے، پہلے بھی آتا رہا ہوں لیکن 38 سال سے باقاعدگی سے چٹا چک ایک ذمہ دار کی حیثیت سے یہاں رہا ہوں۔ پہلے والد گرامی کے ساتھ آتا تھا، 38 سال سے ایک ذمہ دار کی حیثیت سے آ رہا ہوں، اور ان دونوں بھائیوں کا مجھ سے بہت ہی والہانہ پیار رہا ہے، بہت ہی محبت بھرا تعلق رہا ہے، اور وہ محبت بھرا تعلق صرف اللہ کی رضا کے لیے تھا، کوئی اور مجھ سے ان کو دنیا کا کوئی فائدہ نہیں تھا، نہ میں کوئی دنیا داری کے ایسے عہدے پر تھا جو ان بھائیوں کو فائدہ پہنچا سکتا تھا۔ وہ محبتوں کا تعلق صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے تھا۔ 38 سالہ اس تعلق میں نے ہمیشہ جب بھی آیا پہلے سال کی نسبت اللہ کے زیادہ قریب پایا، پہلے کی نسبت اللہ کے زیادہ قریب پایا، پہلے کی نسبت اللہ کا زیادہ فرما بردار پایا، اور انہوں نے اپنی اولاد کو بھی اسی فرما برداری کی راہ پر ڈالا، اپنی اولاد کو بھی اسی فرما برداری کی راہ پر ڈالا۔ اور یہی شکر گزاری کی کیفیات ہوتی ہیں کہ جو بندہ اپنے رب کی اطاعت کرتا جاتا ہے اور پھر اطاعت کے ساتھ ہمیشہ اس کو یاد بھی کرتا ہے، اور یاد کرنے کے ساتھ پھر اس کا شکر گزار بھی، اس کی نعمتوں پر، اس کے انعامات پر شکر گزار بھی رہتا ہے، تو پھر جنت اس کے لیے اللہ اس کا ضامن بن جاتا ہے، کہ کامیابی کے لیے اللہ قد افلح المؤمنون، قد مومن فلاح پا گئے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اب اپنی نماز، یہاں پوری زندگی کی نماز ہے نا، جو اپنے معاملات میں اس کے سامنے عاجزی اور خشوع اور خضوع سے پیش ہوتے ہیں، اس کے سامنے عاجزی اور خشوع اور خضوع سے پیش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ اپنی رحمت ہم سے واپس دی، اور اس رحمت کے صدقہ جو اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیاں ہوتی تھی چٹھا چک والوں پر، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو وہی کیفیات دل کی عطا فرمائے، وہی اعمال میں اخلاص نصیب فرمائے، ان کے عمل میں اخلاص تھا وہ خلوص نصیب فرمائے، اور وہی اپنی اور اپنے دین کے ساتھ اور اپنے محبوب کے ساتھ محبت جو انہیں عطا فرمائی تھی وہ میرے ان دونوں بیٹوں کو بھی عطا فرمائے، اور ان کو اپنے دین کا سپاہی
سپاہی بنائے، اپنے دین کا مجاہد بنائے، دین کی حمیت نصیب فرمائے، دین کی غیرت نصیب فرمائے، اور باطل فاسق ظالم قوتوں کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہونے کی عزم ہمت اور توفیق نصیب فرمائے۔ اور جعفر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کو اللہ تعالیٰ اپنے جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے، اور وہ دن جس دن اس کے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور ہر شخص اپنے لیے سایہ تلاش کر رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے سایہ میں مقام نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔